الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے حج کی صورت میں ہمیں جو ایک بہترین عبادت عطا فرمائی، یہ عبادت عاشقانہ عبادت ہے۔ ایک دیوانگی کے ساتھ، عشق کے ساتھ یہ عبادت ادا کی جاتی ہے۔ انسان دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، حج کی عبادت وہ عبادت ہے کہ انسان صرف اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، ونسکی اور میری عبادت، ومحیاي اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ انسان حج کے سفر میں اپنے حج کا خوب خیال رکھے، ایک گھڑی بھی ذہن سے اوجھل نہ ہو کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بات اس کے ذہن میں بسی رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی دل میں ارمان ہوں گے اور ان کے دل میں بھی خواہشیں ہوں گی۔ آج وہ اس سفر میں شریک نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا جائے، اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق سے سرشار ہو جائے، دنیا کو، گھر کو، دوستوں کو، احباب کو، سب کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا جائے۔ اس سفر میں صرف اللہ کی یاد میں انسان محو رہے۔ ایک عاشقانہ سفر، ایسا سفر کہ انسان جس طریقے سے دنیا سے جاتا ہے، آخری وقت ہے، انتقال ہو گیا، لوگ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور نئے کپڑے کفن کی صورت میں پہناتے ہیں۔ بدن پر سلے ہوئے کپڑے نہیں لپیٹے جاتے، بلکہ معمولی سے کپڑوں میں انسان اپنی آخرت کی پہلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ حج کے سفر میں بھی صورتحال یہی ہوتی ہے، باوجود کہ آپ کے پاس اچھے اچھے لباس ہیں، بڑھیا کپڑے ہیں، لیکن آج وہ لباس اور کپڑے آپ نہیں پہن سکتے۔ حج کے 5 دن ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں۔ حاجی کے لیے 5 دن اصل حج کے ایام کہے جاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ بڑے اہتمام سے ایک ایک عمل کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کرنا چاہیے کہ 5 دن صرف عمل کا ہے۔ ان 5 دنوں میں ذرا سی کوتاہی ہوئی تو ہماری حج کی یہ عبادت کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہم سے خطا اور غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے حج کے 5 دنوں کے احکام
8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، ان کو خوب اچھے طریقے سے سیکھ لیا جائے۔ 8 ذی الحجہ کو جب آپ صبح کی نماز، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد بہتر یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے پہلے مینا کے میدان میں پہنچ جائیں۔ یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ سواریوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، بہتر ہے کہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جس قدر پیدل چلنا ممکن ہو پیدل چلا جائے، تاکہ ایک ایک قدم پر ہمارے لیے نیکیاں لکھی جائیں اور ہماری برائیاں مٹائی جائیں۔ آج آپ کو احرام باندھنا ہے تو احرام باندھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، احرام آپ اپنی بلڈنگ سے ہی باندھ لیں گے۔ عام طور سے ہمارے حاجیوں کا قیام عزیزیہ کے اندر ہوتا ہے، اور عزیزیہ سے مینا کی دوری تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ سویرے نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں، تیاری کر لیں، احرام باندھنے سے پہلے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے۔ آج کل موسم تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو ہمیں احرام میں بہتر یہ ہے کہ کاٹن کا کپڑا خرید لیں، اسی کو لپیٹ لیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو ٹاول آتی ہے جو بہت زیادہ دبیز ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، اس میں آپ کو گرمی کا احساس ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ کاٹن کے کپڑے خریدے جائیں۔ احرام کے لیے کم از کم 2 چادر تو ضرور اپنے ساتھ رکھیں، کہ ایک چادر اگر خراب ہو جائے تو دوسری چادر لپیٹ لی جائے، یعنی کل 4 کپڑے جو ہے کم از کم بنائے جائیں، اس سے کم نہ رکھا جائے۔ آپ 3 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 4 چادریں تو ضرور بنا لی جائیں، ایک جو ہے تہبند کے طور پر اور ایک بدن پر لپیٹنے کے لیے۔ ان 4 چادروں کا اہتمام جو ہے آپ کو کرنا چاہیے کہ اگر ایک کپڑا خراب ہو تو دوسرے کپڑے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے کبھی بھی احرام باندھنا ہو تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا افضل ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے ہمیں غسل کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے، غسل کیا جائے۔ جس طریقے سے آپ عام حالات میں غسل کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی غسل ہے۔ غسل کر کے آپ پاک صاف ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے نیا کپڑا احرام کی صورت میں آپ نے پہن لیا، اور احرام کا کپڑا لپیٹ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات خوب اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے اور کسی سے سیکھ کر یاد کیجئے۔ جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے پڑھنا مسنون ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طریقے سے تلبیہ کے کلمات پڑھتے جائیں۔ جب جب کسی بازار سے گزرا جائے تو وہاں پر بھی تلبیہ پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے۔ کسی اونچے حصے پر چڑھیں تو چڑھتے وقت بھی تلبیہ پڑھنے کو مسنون قرار دیا گیا، اور کہیں پر نیچے اترنا ہو تو نیچے اترتے وقت بھی تلبیہ پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے۔ تلبیہ کے علاوہ دیگر اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کلمات ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیے۔ مینا کے قیام کے اندر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ مینا کا قیام بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر 5 نمازوں کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، یعنی
آپ 8 ذی الحجہ کو میدان مینا کے اندر پہنچتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ جو خیمے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں انہی خیموں میں قیام کیا جائے۔ عموماً وہ خیمے مینا کے اندر ہی نصب کیے جاتے ہیں، یہ قیام مینا میں ہونا ہے، مزدلفہ میں نہیں ہونا۔ کوشش کر کے مینا کے حدود کے اندر، مینا اور مزدلفہ کے حدود بالکل ملے ہوئے ہیں، متصل ہیں، اس لیے ہمارا یہ قیام مینا کے حدود کے اندر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی، ہم بھی یہاں پر ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تھی اور عصر کی نماز ادا کی تھی اور مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ادا فرمائی تھی۔ یہ 5 نمازیں یہاں پر ادا کرنا مستحب اور بہتر ہے، اور اسی مسنون عمل کو ادا کرنے کے لیے حاجی 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچتا ہے۔ مینا میں آج کوئی خاص عمل نہیں ہے، آج کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ یہ 5 نمازیں ہمیں یہاں پر ادا کرنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز اور اس کے بعد عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، اور مغرب کے بعد پھر عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد ہمیں صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ 5 نماز ادا کی ہیں، تو یہ 5 نمازیں یہاں پر ادا کرنا مستحب ہے۔ مینا کے اندر مسجد خیف ہے، بہتر یہ ہے کہ مسجد خیف میں جا کر نماز ادا کی جائیں، لیکن ظاہر ہے آپ کا جہاں پر قیام ہوگا عموماً مسجد خیف وہاں سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے، تو ہر نماز کے وقت جانا ذرا مشکل ہے، اس لیے ایک خیمے کے اندر تقریباً 80 حاجی کا قیام ہوتا ہے، اور یہ عموماً آپ کے ہندوستانی لوگ ہی ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے قریب اضلاع کے لوگ ہوتے ہیں، اعظم گڑھ کے لوگ، مئو کے لوگ، اور بنارس کے لوگ، الہ آباد کے لوگ، یا عام طور سے قریب ان کا قیام ہوتا ہے۔ 80 حاجی ایک خیمے کے اندر ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ مینا قیام کے درمیان جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، نماز میں اتمام کیا جائے گا یا قصر کیا جائے گا، وہاں پر جانے کے بعد غیر مقلدین کی طرف سے بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں حاجیوں کو۔ ہمارے یہاں علماء احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ میں 15 دن سے مقیم ہے، مکہ کا اور مینا اور مزدلفہ اور عرفات کا جو قیام ہے یہ سب مل کر 15 دن بن جاتا ہے، اور عموماً بن ہی جاتا ہے۔ اگر 15 دن کا ہمارا قیام ہے تو ہم وہاں پر مقیم کہلاتے ہیں، مسافر نہیں کہلاتے۔ مکہ مینا اس کی حدود آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور اس قدر مل گیا ہے کہ اس کا ایک ہی میونسپلٹی ہے، الگ الگ میونسپلٹی بھی نہیں ہے، ان کی حدود آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے جس طریقے سے ایام کے شمار کرنے میں مکہ کے حدود کا لحاظ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مینا کے حدود کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ اگر مکہ اور مینا کے اندر آپ کا قیام 15 دن ہے تو آپ وہاں پر مقیم کہلاتے ہیں، اور مقیم کے لیے نماز 4 رکعت ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز ادا نہیں کرنی ہے، یعنی قصر نہیں کرنا ہے، اتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے، فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، اور مغرب کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے۔ مغرب کے علاوہ اور فجر کے علاوہ 3 نمازیں اور آتی ہیں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 3 نمازیں اتمام کے ساتھ ادا کی جائیں گی، یعنی 4 رکعت ادا کی جائیں گی۔ ہمارے لیے یہ کرنا ایک دم لازم ہے، اگر ہم نے 4 کی جگہ 2 پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ لوگ آ کر یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قصر کیا تھا،
یعنی 2 رکعت نماز ادا کی تھی، اس لیے آپ بھی قصر کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، آپ کا منا کے اندر، مکے کے اندر جو قیام تھا وہ 15 دن سے کم تھا، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا۔ ہمارا قیام چونکہ لمبا ہو جاتا ہے، عام طور سے 20-25 دن، 30 دن، 35 دن تک قیام ہو جاتا ہے مکہ کے اندر، اس لیے ہمارے لیے بہتر یہی ہے، بلکہ واجب یہی ہے، لازم اور ضروری یہی ہے کہ ہم 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی ادا کریں گے، قصر نہیں کریں گے بلکہ اتمام کریں گے۔ اور اس کا ثبوت ترمذی کی روایت سے بھی ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ اتمام کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے شروع سالوں میں 6 یا 7 سال تک تو آپ نے قصر کیا ہے، اور اس کے بعد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتمام کرنا ثابت ہے کہ حج کے سفر میں وہ اتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر نکاح کر لیا تھا، مکہ کے اندر نکاح کر لیا تھا، اور اپنا وہاں پر بھی وطن بنا لیا تھا۔ ایک آدمی کا 2 وطن اصلی ہو سکتا ہے، میں نے مبارک پور میں بھی گھر بنا لیا، مئو میں بھی گھر بنا لیا، اب دونوں میرے لیے وطن اصلی بن گئے، دونوں جگہ میں قیام کرتا ہوں، اور اتفاق سے کسی نے دونوں جگہ نکاح کر لیا، یہاں بھی بیوی وہاں بھی بیوی، تب تو بہت ہی مضبوط بات ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کا 1 سے زیادہ وطن اصلی ہو سکتا ہے، آپ کے 2 وطن اصلی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نکاح کیا، وہاں پر مقیم ہو گئے تھے، اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی جو احناف ہیں، ان حاجیوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو آپ کو قصر نہیں کرنا ہے بلکہ اتمام کرنا ہے۔ منا میں ہے تب بھی اتمام کرنا ہے، اور مزدلفہ میں ہے تب بھی اتمام کرنا ہے، عرفات کے میدان میں ہے تب بھی اتمام کرنا ہے، قصر نہیں کرنا ہے۔ یہ 5 نمازیں خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ادا کی جائیں گی، اور ان 5 نمازوں کا مینا کے اندر ادا کرنا مسنون ہے۔ ان 5 نمازوں کے ادا کر لینے کے بعد 9 ذی الحجہ کو صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کر کے حالت احرام میں ہی احرام کے کپڑے باندھے رکھنا ہے۔ حالت احرام کی کچھ ممنوعات ہیں، ان ممنوعات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حالت احرام میں ایسا جوتا نہیں پہننا ہے جس سے آپ کے ٹخنے ڈھک جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ سلیپر چپل استعمال کیا جائے، ہوائی چپل جس کو آپ کہتے ہیں، ہوائی چپل لے لیجئے، اور حج کے سفر میں اس کا اہتمام کیجئے تو انشاءاللہ سہولت رہے گی کہ جو آپ کے جوتے ہیں، آپ کے چپل ہیں، ان کو رکھنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا بیگ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کوئی پلاسٹک وغیرہ ساتھ میں رکھ لیجئے، اسی پلاسٹک میں رکھ کر اپنے بیگ کے اندر اپنے چپل رکھ لیں تو کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ ورنہ مسجد حرام اور مسجد نبوی اور اسی طریقے سے مینا کی جو بھیڑ ہے اور عرفات کے میدان کی جو بھیڑ ہے، وہاں پر چپل وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ نفسی نفسی کے عالم میں انسان خود ہوتا ہے، کہیں پر چپل غائب ہو گیا۔ ساتھ میں ہمیشہ کھجوریں رکھیں، بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ سب سے بہترین چیز، طاقت فراہم کرنے والی چیز اس سفر میں آپ کے لیے کھجوریں ہیں اور آب زمزم ہے۔ ایک بوتل جو ہے پانی کا ساتھ میں رکھیں اور اس کے اندر آب زمزم رکھیں، اور کھجوریں اپنے ساتھ رکھیں۔ جب ذرا بھوک کا تقاضا ہو، پیاس لگے، کھجوریں کھا کر پانی پی لیں، انشاءاللہ کبھی بھوک پیاس نہیں لگے گی، اور بڑی سہولت سے آپ کا یہ سفر ہو جائے گا۔ زیادہ قضائے حاجت کی بھی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ تو حالت احرام کی کچھ ممنوعات ہیں۔ حالت احرام میں بیوی سے بے حیائی کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی بیوی ہے، اس سے بھی آپ جماع کی باتیں کرنا آپ کے لیے، یا بے حیائی کی باتیں کرنا
بوسو کنار کرنا، یہ سب منع ہو جاتا ہے، یہ سب درست نہیں ہوتا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے سفر کے اندر جب آپ احرام باندھ لیے تو آپ کے لیے اب بیویوں سے جماع کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جماع کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ ولا فسوق، فسق و فجور کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، آپس میں گالی گلوج نہ ہو جائے۔ بہت سارے حاجی، حج کا سفر چونکہ بہت تھکا دینے والا سفر ہے، حاجی لوگ تھک کر چور ہو جاتے ہیں، چلا نہیں جاتا، پیروں میں چلنے کی سکت نہیں ہوتی، عام طور سے حاجیوں کا وزن گھٹ جاتا ہے پیدل چلتے چلتے۔ اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے پیدل چلنے کی خوب عادت ڈال لی جائے۔ روزانہ صبح کو میرے ایک دوست ہیں اس سال حج پہ جا رہے ہیں، مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ میں روزانہ 10 کلومیٹر صبح کو پیدل چل رہا ہوں، تاکہ ابھی سے میری عادت پڑ جائے۔ اپنی بیویوں سے بھی کہیں کہ اپنے گھروں میں چلیں، پہلے ہی سے چلنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد دشواری کم ہوگی، اور اگر پیدل چلنے کی آپ نے عادت نہیں ڈالا تو تھک کر بیٹھ جائیں گے اور حج کا سفر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے پیدل چلنے کی خوب عادت ڈالیں۔ یقیناً سعودی حکومت نے بڑی سہولتیں فراہم کی ہے، بسوں کا انتظام ہے، شاندار بسیں ہیں، لگژری بسیں، اور میٹرو کا انتظام ہے۔ پیدل چلنے کی بہت جگہ نوبت نہیں آتی، لیکن پھر بھی اتنا بڑا مجمع پیدل بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے پیدل چلنے کی ابھی سے خوب عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔